اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 60 میں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ تمہیں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے۔ اب یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا، اس نے اس پر غرور کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ تو فرمایا اے مشرکین مکہ، تم قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور تعداد جو ہے نہیں رکھتے، نہ تو ان کے مقابلے تمہارے پاس مال ہے اور نہ ہی تعداد ہے۔ اور فرعون کو اس کے لشکر اور مال نے جب اللہ کے عذاب سے نہ بچایا تو اسی طرح فرمایا تمہیں بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا پائے گی۔ اسی طرح قارون کو اتنا زیادہ مال دینے کے باوجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری کے باوجود، کثیر خزانوں نے سے کسی بھی چیز نے اس کو نفع نہ دیا، تو فرمایا تمہیں بھی کوئی چیز نفع نہیں دے گی اگر تم رسول اللہ کو جھٹلاؤ گے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر تم بھی گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس آیت اور بعد والی آیت کی مناسبت سے قارون کا مختصر تعارف، اس کے خزانوں کا حال اور اس کی روش واضح فرمائیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا یسیر کا بیٹا تھا، انتہائی خوبصورت اور حسین شکل کا آدمی تھا، اس لیے اسے منور بھی کہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہترین یہ قاری بھی تھا۔ نارداری کے زمانے میں نہایت ہی عاجزی کرنے والا اور با اخلاق آدمی تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال تبدیل ہوا اور یہ بھی سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا گیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے دیے، یعنی اتنا مال اور دولت دیا کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتا تھا۔ یہ لوگ خزانوں کی وزنی چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ جب قارون سوار ہو کر نکلتا تو کئی خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھی، یہاں تک بھی کہا گیا کہ 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات نے کہا اے قارون تم اپنے مال کی اکثریت پر اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات پا جائے۔ کیونکہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ وہ ہے کہ وہ صدقہ اور صلہ رحمی کے ذریعے آخرت کے لیے عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر احسان کیا۔ نیز ظلم، بغاوت اور سرکشی کر کے زمین میں فساد برپا نہ کر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 76 میں قارون کو اترانے یعنی فخر و تکبر کے طور پر خوش ہونے کا ذکر ہوا۔ اسی مناسبت سے یہاں خوشی اور خوشی منانے سے متعلق 3 احکامات قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ شیخی کی خوشی یعنی اترانا حرام ہے، لیکن خوشی کی خوشی جو ہے یہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ محبوب آپ فرمائیں لوگوں جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جرم کر کے خوشی کرنا بھی حرام ہے، جبکہ عبادت کر کے خوشی کرنا یہ بہتر ہے۔ اسی طرح ناجائز طریقے سے خوشی منانا بھی حرام ہے، جس خوشی سے ناچنا شروع کر دینا، جبکہ اسی طرح دیگر گناہوں وغیرہ میں انسان مبتلا ہو جائے تو یہ خوشی بھی حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مال دولت کی کثرت فخر، غرور اور تکبر میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تکبر کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تکبر کا 5واں سبب مال ہے، اور یہ بادشاہوں کے درمیان، ان کے خزانوں اور تاجروں کے درمیان ان کے مال کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں دیہاتیوں میں بھی زمین اور آرائش والوں میں لباس اور سواری میں ہوتا ہے۔ مالدار آدمی فقیر کو حقیر سمجھتا ہے، اس پر تکبر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو مسکین اور فقیر ہے، اگر میں چاہوں تو تیرے جیسے لوگوں کو خرید بھی لیتا ہوں، تو مجھ سے اچھے لوگوں سے میں تم جیسے اچھے لوگوں سے خدمت لیتا ہوں، اور تیرے ساتھ کیا ہے؟
میرے گھر کا سامان تیرے مال سے بڑھ کر ہے، میں تو ایک دن میں اتنا خرچ کر دیتا ہوں کہ جتنا تو سال بھر میں بھی خرچ نہیں کر پاتا۔ تو یہ تکبرانہ جملے ہیں جو ایک مومن کو زیبا نہیں دیتے۔ وہ یہ تمام باتیں اس لیے کرتا ہے کہ مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جبکہ اس شخص کو فقیری کی وجہ سے حقیر جانتا ہے جو اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ذات تکبر کو پسند نہیں کرتی۔ اب کہا جاتا ہے کہ قارون پر اس تکبر کا وبال اس طریقے سے پڑا کہ اب یہ زمین کے اندر دنسایا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت تک کے لیے زمین کے اندر دنستا رہے گا، اور فرمایا اس کے خزانوں کا مال اس کے سر کے اوپر، جو چابیاں تھیں اس کے خزانے جو تھے اس کے سر کے اوپر ڈال دیے گئے، تو فرمایا ان کے بوجھ کی وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے زمین کے اندر دھنستا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکبر جیسی ایک بری لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔